وہ ہے کہ لوک سبھا کے اندر جموں اینڈ کشمیر کے حوالے سے بل آئے ہیں فار ریزرویشن اینڈ ری آرگنائزیشن. بی جے پی کے امت شاہ صاحب جو ہیں وہ یہ 2 بل لے کے آئے ہیں جموں اینڈ کشمیر ریزرویشن. کہ مودی صاحب کبھی بھی الیکشن کمپین سے باہر ہوئے ہی نہیں، وہ ہمیشہ ہر چیز ہی لگ رہا ہوتا ہے جس طرح کمپین چلا رہے ہیں. مرضی کے لوگ لے کے آیا جائے ریزرو کیٹیگریز میں جو ہے، اور ساتھ ہی میں کہا جا رہا ہے کہ نمبر آف سیٹس بھی بڑھائی جا رہی ہیں 83 سے 90، یعنی کہ کچھ 7 سیٹس جو ہیں وہ بڑھائی جا رہی ہیں. یہ Or not only in India, the books will be written on him from his humble background, the way he has taken a country to the superpower level. میں یہاں یہ mention کرنا چاہوں گا. مودی اور ان کی جو سرکار ہے they have an absolute control in every way. سپریم کورٹ میں بھی بہت دیر میں ظاہری بات ہے چیزیں آئیں. وہ ہے کہ لوک سبھا کے اندر جموں اینڈ کشمیر کے حوالے سے بل آئے ہیں فار ریزرویشن اینڈ ری آرگنائزیشن. بی جے پی کے امت شاہ صاحب جو ہیں وہ یہ 2 بل لے کے آئے ہیں جموں اینڈ کشمیر ریزرویشن امینڈمنٹ بل 2023، جس میں کہا جاتا ہے کہ ریزرویشن رکھی جائے گی گورنمنٹ پوسٹ اینڈ پوزیشنز کی پروفیشنل انسٹیٹیوشن میں. سو ریزرو کیٹیگری اسٹیبلش کی جا رہی ہے. سو اٹ مینس کہ وہاں کے یہ جیسے اب پچھلے 5 سال 5.5 سال سے آلموسٹ یہ جو ہے وہ مرکز اس کو کنٹرول کر رہا ہے، دلی کشمیر کو کنٹرول کر رہا ہے. سو اٹ مینس دیٹ دے وانٹ کہ مزید اپنی مرضی کے لوگ لے کے آیا جائے ریزرو کیٹیگریز میں جو ہے، اور ساتھ ہی میں کہا جا رہا ہے کہ نمبر آف سیٹس بھی بڑھائی جا رہی ہیں 83 سے 90، یعنی کہ کچھ 7 سیٹس جو ہیں وہ بڑھائی جا رہی ہیں. یہ دونوں بل جو جموں اینڈ کشمیر ریزرویشن بل 2023 کے نام سے آئے ہیں، یہ گورنمنٹ پوسٹ اینڈ پوزیشنز کے حوالے سے اس پہ بہت زیادہ شور بھی مچا ہے، اور جسے کہتے ہیں کہ لیکن دے ول گیٹ اٹ ڈن. انہوں نے اسے پاس کروا لینا ہے، کسی کو اچھا لگے یا نہ لگے. اب وہ کہتے ہیں جی اچھا the point which basically امت شاہ صاحب نے جس کا سہارا لیا، انہوں نے کہا جی کہ یہ کیسے ہو سکتا ہے کہ ایک جھنڈا ہو، ایک ہیڈ ہو، ایک کانسٹیٹیوشن ہو، اور یہ 2 ملک کیسے ہو سکتے ہیں. سو دس از واٹ دے آر ٹرائنگ ٹو پچ. وہ جو آئیڈیا پچ کرنے جا رہے ہیں یا جو پچ کیا ہے انہوں نے، وہ بیسیکلی یہ ہے. دوسری طرف کئی لوگ کہہ رہے ہیں کہ جب ایک جو چیز ہے وہ سپریم کورٹ کے اندر پینڈنگ ہے، ایک جو قانون سازی جس حوالے سے ہونی تھی وہ اگر پینڈنگ ہے تو ہاؤ کم دے کین بی اے فردر لیجسلیشن آن دیٹ. اس حوالے سے جو کیا نام ہے اس کا، اسد الدین اویسی جو ہیں وہ کہتے ہیں یہ بل آئین سے متصادم ہے. محبوبہ مفتی جو ہیں وہ کہتی ہیں کہ آرٹیکل 370 کا جو خاتمہ جب کیا گیا، جو اب معاملہ عدالت کے اندر ہے، تو یہ کیسے چیزوں کو کیا جا سکتا ہے. اور اس کے علاوہ منیش تیواری جو ہیں وہ کہہ رہے ہیں الیکشن کب کروائیں گے. سو دیر از اے لاٹ آف ڈسکشن گوئنگ آن ان انڈیا آن دس کہ بھائی الیکشن کب ہوں گے. اور یہ جو کوشچن ہے یہ آبویسلی بڑا چیلنجنگ ہے فار انڈیا، اور یہ لیکن یہ جو بل ہے یہ اس سے بھی زیادہ امپورٹنٹ ہے. مجھے ایسے لگتا ہے کہ جیسے میں نے منیش تیواری کا آپ کو ذکر کیا کہ وہ کہتے ہیں کہ دس واز انکانسٹیٹیوشنل اینڈ سو 2019 میں ایبروگیشن ہوئی لیکن آج تک الیکشن نہیں ہو سکے. کئی لوگ وہ باقی بہت سارے لوگ کہہ رہے ہیں جی بڑا نارمل ہے، کشمیر میں تو مسئلہ ہی کوئی نہیں ہے، تھنگز آر اوکے، نو پرابلم ایٹ آل، ہم جو ہے وہ بڑا زبردست نظام چلا رہے ہیں، ہمیں کوئی ٹینشن نہیں ہے. دس از واٹ اٹ از بینگ سیڈ. لیکن جو ریالٹی ہے وہ یہ ہے کہ نریندر مودی اور ان کی جو سرکار ہے دے ہیو این ایبسولوٹ کنٹرول ان ایوری وے. سپریم کورٹ میں بھی بہت دیر میں ظاہری بات ہے چیزیں آئیں، لیکن جو میرے لیے امپورٹنٹ چیز ہے اس وقت وہ ڈسکس کرنا وہ یہ ہے کہ یہ جو نیٹ ورک ہے وہ کیسے پاکستان میں آپریٹ کر رہا ہے. اب لشکر طیبہ کے وہ کہہ رہے ہیں جی کہ جو جی ٹریننگ کیمپس ہیں، جی آپ کو یاد ہوگا 2019 میں اس حوالے سے بات ہوئی تھی. اچھا کئی لوگ یہ کہہ رہے ہیں کہ بھائی صاحب کہ جو چیز سمجھنے والی ہے وہ یہ کہہ رہے ہیں بھائی صاحب کہ الیکشن آ رہے ہیں انڈیا کے اندر، اور ہو سکتا ہے سم ویئر ان کشمیر پرائم منسٹر مودی جو ہے وہ بڑے آلریڈی پاپولر ہیں. دیکھیں یہ جو ریسنٹلی انہوں نے الیکشن کروائے ہیں اس میں ہی مطلب ہی سویپٹ ہوئے، وہ اٹھا کے لے گئے ہر چیز، اس میں کوئی شک نہیں ہے اس حوالے سے. دیٹ ٹیلز دا اسٹوری اینڈ دیٹ اسٹوری از کہ بھائی یہ ایک بڑے پیمانے پہ تبدیلیاں جو ہے وہ شاید کشمیر کے اندر کرنے جا رہے ہیں. ایک طرف ہم یہ سنتے ہیں، دوسری طرف ہم یہ سنتے ہیں بھائی کہ وہ جو ہے اگر وہ جیت جاتے ہیں، مزید الیکشن جیت رہے ہیں تو وہ اور طاقتور ہوں گے اور وہ کشمیر میں اپنی مرضی سے جو مرضی کریں، ان کو کچھ بھی نہیں کہہ سکتا. تیسری طرف کہ مودی صاحب کبھی بھی الیکشن کمپین سے باہر ہوئے ہی نہیں، وہ ہمیشہ ہر چیز ہی لگ رہا ہوتا ہے جس طرح کمپین چلا رہے ہیں.
अब उसमें मैं जो उनके मैं फैक्टर जो खासकर बताना चाहूंगा, उन्होंने पिछले 2 साल से खासकर जो मैं कहूंगा G20 की लीडरशिप कर लें आप, फिर उनके पूरे अमेरिका बरतानिया के दौरे, उसके बाद इकॉनमी को उन्होंने जो इस वक्त 7.8% पे जा रही है, ग्लोबल साउथ की लीडरशिप है, क्वाड्स में उनका होना, और उसके बाद जो चंद्रयान ने उसके ऊपर बोनस, आदित्य 1 का उसके ऊपर डिफेंस कॉन्ट्रैक्ट्स हैं, और आखिर में जाके उन्होंने जो सबसे ज्यादा जो फाइनल स्ट्रोक उन्होंने दिया है तेजास के ऊपर, जो उन्होंने 30 मिनट्स जो है, और खासकर टॉम क्रूज बन के जो उन्होंने वो फ्लाइट की है, वो मेरा ख्याल में कैंपेन की एक आखिरी चीज थी। और दूसरा ये यहां जरूर बताना चाहूंगा कि इतने बड़े मुल्क का वजीर आजम होना, लेकिन उसके बाद भी उन्होंने जाके स्टेटों में ऑन ग्राउंड कैंपेन की है, और मैं समझता हूं कि he will be considered a legendary prime minister in India, or not only in India. The books will be written on him from his humble background, the way he has taken a country to the super power level. मैं यहाँ ये मेंशन करना चाहूंगा, जयशंकर साहब ने, जब हमारे टोनी बिल्किन साहब मौजूद थे कट्टी प्रेस कॉन्फ्रेंस में, उनका एक लफ्ज है मुझे हमेशा याद रहता है, वो कहते हैं कि अमेरिका इज नॉट द ओनली सुपर पावर